علامہ صاحب آپ مجھے بتائیے 27ویں شب کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے ناموں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں سبمٹ یور ول ٹو آلمائٹی اللہ۔ اب اس اللہ کو جاننا ضروری ہے نا، اور وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ میں ہوں، دیکھو میں کیا ہوں، تو ذرا اس پر ذکر کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ سب سے پہلے تو بس ایسے مختصراً میں اپنا جو ہم مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ آستانہ شریع یا فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، تو ہمارے ہاں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس میں اسپیسیفائی کیا گیا ہو کہ 27 یعنی شب 27 جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ ٹھیک، جنرل روایت ہے جو کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہے کہ آخری عشرہ جو ہے اس کے اندر کوئی ایک طاقت، تو اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا، بلکہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ صلحاء، فقہاء یا بزرگان جو تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ریفرنس گوز ٹو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب انہوں نے اسپیسیفائی نہیں کیا تو اگر کسی نے درک بھی کر لیا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اسی فلسفے کے مطابق کہ جو نبی پاک چاہتے تھے کہ لوگ زیادہ عبادت کریں تو اسی کو ہمیں کرنا چاہیے، انفسائز نہیں کرنا چاہیے کہ آج ہی کی رات جو ہے وہ ہے، چونکہ وہ پھر جو ہے نا سارا زور ایک رات کے اوپر تو فلسفہ ختم ہو جائے گا نا جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہمارے ہاں تو خیر کسی بزرگ کی جو ہے نا کوئی ایسی روایت ملتی بھی نہیں ہے کہ 27 کو مطلب جو ہے، اور اس کی اور بہت ساری جو ہے نا وجوہات ہیں بہرحال، لیکن ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک اگلی بات بھی حدیث ما بلغ اس کو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو جا کر کہے کہ آج کی رات 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کا ہوگا، اور وہ اس نیت سے کہ چونکہ آج کی رات 2 رکعت نماز کا ثواب 1 لاکھ کا وہ پڑھ لے، تو پروردگار فرماتا ہے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میں اس کو ثواب دے دوں گا۔ تو انسان کی نیت پر انما الاعمال بالنیات، چونکہ پروردگار کی بارگاہ میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا، اگر انسان اس یقین کے ساتھ کہ آج ہی کی رات ہے وہ کرے گا عبادت تو پروردگار اس کو عنایت فرما دے گا۔ اب ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوا بها، اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ ہیں، 99 قرآن میں جو ہے وہ مینشن کیے گئے ہیں، فادعوا بها، جب تم پکارو تو پھر ان ناموں سے پروردگار کو جو ہے نا وہ پکارو، دعا کرو۔ یہاں پر در حقیقت 2 ٹاپکس جو ہے نا وہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے فلسفہ دعا کیا ہے، پکارنا۔ پروردگار نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہا کہ جب اذا سألک عبادی، میرا بندہ یا میرے حبیب آپ سے آ کر سوال کرتا ہے انی، میرے متعلق، فانی، تو میں ہوں، قریب، بہت قریب، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں، اور وہ شارج حیات سے بھی قریب ہے۔ بالکل اچھا، لیکن ظاہر ہے شارج حیات سے قریب ہے، مگر یہ دعا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دعا دیکھیے صلاح المومن، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا ہتھیار جو ہے نا وہ دعا ہے۔ اب ظاہر ہے پروردگار کو پکارنا۔ اچھا، پکارنے سے پہلے جو ہے نا وہ یہ جو اسماء کی بات ہو رہی ہے، معرفت بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی سوال ہے۔ معرفت اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان کو پتہ ہو تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا تو ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے مینار پاکستان لے لیتے ہیں، یا جو بھی مطلب جو ہے نا سی این ٹاور لے لیں ٹورنٹو کے اندر، واٹس ایور، بڑی لمبی بلڈنگ ہے، تو نیچے سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ سامنے بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، تو آپ یوں دیکھیں گے آپ کہ ہاں یہ بہت بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔ اب آپ جو ہے نا ہیلی کاپٹر پر یا جہاز پر بیٹھیں اور پرواز کر کے آسمان پہ چلے جائیں، اب نیچے سے کوئی بندہ کال کر کے پوچھے کہ یہ بڑی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اوپر سے آپ کیا کہیں گے؟ مجھے تو کوئی اتنی بڑی بلڈنگ نظر نہیں آ رہی، چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بلڈنگ چھوٹی ہو گئی ہے؟ نہیں، یہاں بلند ہوئی، بلڈنگ کی بلندی اسی جگہ پر ہے، لیکن یہ بندہ جو کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے یوں ہاتھ رکھے کہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، اور وہ جو کہہ رہا ہے چھوٹی سی، فرق کیا ہے؟ کہ یہ اب زمین سے آسمان پہ چلا گیا۔ جو دعا نہیں کرتا اس کے لیے دنیا کی ہر مصیبت، ہر بلا، ہر مشکل بہت بڑی بلڈنگ کی طرح نظر آتی ہے۔ میں نے مورگیج دینا ہے، میں نے کرایہ دینا ہے، میں نے بجلی کا بل دینا ہے، مارے گئے، لٹ گئے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن جو شخص جانماز پر بیٹھ کر کہتے ہیں الہی و ربی من لی غیرک، جو ہی اس نے یہ بات کی اور ادھر سے پروردگار نے کہا لبیک یا عبدی، بتا تیری حاجت کیا ہے، تو ہوگا کیا
کہ روحانی طور پر، اسے کہتے ہیں اسپرچولی اپ لفٹنگ، تو پھر روحانی طور پر وہ شخص زمین پر نہیں ہوگا، خدا سے متصل ہو گیا. کیا بات. جب وہ متصل ہو جائے گا تو اگر کسی شوہر کو اس کی بیوی کے گھر کا بل کس نے دینا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہوگا، تو وہ کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کیوں اتنا پریشان ہوتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین پر نہیں بیٹھا ہوا، اس لیے کہ دعا کے ذریعے خدا سے متصل ہو گیا، اب اس کا توکل بڑھ گیا. تو یہ معرفت جو ہے نا وہ ضروری ہے. جو دعا ہوتی ہے نا اس کا فلسفہ کیا ہے کہ آپ کو تقویت دیتا ہے، توکل دیتا ہے. کس بات کی توکل؟ کہ میں نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے. خدا کون ہے؟ اب یہ ہے، خدا ستار العیوب ہے، خدا خیر الرازقین ہے، خدا مالک ہے، خدا خالق ہے، خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، خدا حضرت نوح کی کشتی کو نجات دینے والا ہے، خدا حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے آخری لمحے میں بچانے والا. خدا تو وہی ہے نا، تو مجھے ڈر کس بات کا، مجھے خوف کس بات کا؟ اچھا اب ظاہر ہے یہ ذہنی طور پر ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ جو ہوتی ہے نفسیات سے لڑی جاتی ہے، اسلحے سے نہیں. اچھا نفسیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں فتح مکہ کی مثال ملتی ہے نا، کہ رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولی میں بڑھ جاؤ اور دور دور جا کر جو ہے نا بیٹھ جاؤ اور آگ جلا لو. وجہ کیا تھی کہ جب رات کو سردار مکہ آ کر دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے کہ بہت بڑا لشکر ہے، وہ ذہنی طور پر مار کھا رہا ہے، سائیکالوجیکل. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا مومن جو ہے وہ پریشان کب ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار کب ہوتا ہے؟ اس پر ناامیدی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کیا کروں گا؟ بندگان خدا جب پروردگار تمہارا مالک ہے، خالق ہے، اور وہ بار بار بتا رہا ہے، وہ بار بار سمجھا رہا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، تو صرف مسئلہ کیا ہوگا کہ اگر میرا اس کے ساتھ رابطہ ہو گیا تو پھر ڈیفینیٹلی میں کانفیڈنس میں آ جاؤں گا، سٹریس ختم ہو جائے گا، پریشانی ختم. اچھا اب اگلی بات، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے پہلے مثال دیتی، وہ بلڈنگ تو اپنی اس بلندی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان کا زاویہ چینج ہو گیا. اچھا اب اگلی بات، یہ جو اسماء ہے، اب یہاں اس پر بھی جو ہے نا بڑا ضروری ہے سمجھنا. وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کروں گا، اور میں تو اس پر ڈیبیٹ کر سکتا ہوں پوری کی پوری. ہمارے یہاں تاکید کی جاتی ہے کہ عربی میں ہی دعاؤں کو پڑھا جائے. جی ایسا ہے. اچھا اس کے اثرات ہوں گے، لکل حرف نتیر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عربی زبان اللہ رب العزت کی زبان، پروردگار نے اس کو منتخب کیا قرآن نازل کرنے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ایک ہے ثواب اور ایک ہے اثر. ثواب اور اثر، آپ نے دعا کی، ثواب تو مل گیا، اثر ہوا؟ دل میں نہیں اتری. کیوں نہیں؟ اچھا میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ماہ مبارک رمضان کی دعائیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں، شب قدر میں پڑھتے ہیں بالخصوص، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل. بس میں ایک مثال چھوٹی سی دے رہا ہوں. پروردگار مجھے حج بیت اللہ یعنی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، حج اس سال بھی اور ہر سال بھی. اب الحمدللہ آمین یا رب العالمین. اب ایک شخص ہے کہ جس کو اگر کہا جائے کہ بھئی حج پہ جانا ہے، I'm too busy، اس سال تو میں بالکل بھی نہیں جا سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے. وہ 100 بندوں کو لے جا سکتا ہے، پروردگار نے اتنا اس کو رزق دیا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کو عربی سمجھ نہیں آتی، وہ بھی ماہ رمضان میں شب قدر میں بیٹھ کر اللہم ارزقنی حجک بیتک الحرام فی عامی ھذا. ارادہ ہے نہیں. بندے خدا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگ کیا رہے دعا ہو مانگ خدا رہے سے. ہو. بالکل ایسے ہی. میں پروردگار سے حج کی توفیق مانگ، بندے خدا پروردگار نے تجھے توفیق دے دی، خود نہیں جا رہے ہو. تو اب اگر اس کو سمجھ میں آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ بھائی میں کیا مانگ رہا وہی ہوں، معرفت کی آپ نے بات کی نا، معرفت الہی بھی سمجھ آئے گی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر اس کی جگہ جو تمہیں ضرورت ہے وہ مانگو گے، نمبر 1. اور نمبر 2، جو کسی سے قرض بھی مانگنے جائے نا تو کیا کہے گا؟ بھائی جان مہربانی ہوگی، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، دے دیں. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی لہجے کو بدلے گا. جی. اب خدا کی بارگاہ میں دعا تو کر رہے ہیں، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کے لہجے کے اندر انکساری نہیں آئے گی. بالکل ایسے.